ہی اجر دینے والا ہے۔ اور فرمایا پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی وہ چاہیں گے کہ کاش لو تصفی بہم الارض، کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اس دن اللہ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ کیا ہوگا کل قیامت کے دن جب جانوروں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، یعنی ظلم کا بدلہ ملے گا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے ایک بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا، ہر طرح کا جانور موجود ہوگا جس نے جس پر زیادتی کی ہے، بدلہ ہوگا، تو ان کے لیے جنت جہنم تو ہے نہیں، بدلہ ہو جائے گا تو ان کو مٹی میں ملا دیا جائے گا، وہ مٹی ہو کے مٹی میں مل جائے گی۔ تو اس ٹائم پہ کافر تمنا کریں گے لو کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، اور تمنا کریں گے لو تصفی بہم الارض، کاش ہمارے اوپر بھی آج زمین برابر ہو جائے، ہم اس جگہ نہ کھڑے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن وہ اپنے رب سے کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے، نہ دل کی ریاکاری، نہ سوچیں، نہ اپنے اعمال جو لوگوں سے چھپے ہوئے۔ اور فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ مگر اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، نہ اس حال میں کہ تم ناپاک ہو مگر رستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لیا کرو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ نماز معاف نہیں ہے، آپ نے غسل کرنا تھا، پانی نہیں مل رہا، آپ سفر میں ہیں یا پانی ختم ہی ہو گیا، پورے علاقے میں کہیں پانی نہیں ہے، لیکن آپ کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا حکم بھیجا ہے کہ دیکھو اگر غسل کرنے کی ضرورت ہے یا پھر نماز پڑھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کو پانی نہیں ملے گا، فور ایگزامپل آپ کہیں سفر میں بھی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ آپ تیمم کریں گے، نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھیں گے۔ ہمارے پاس کون سے بہانے ہوتے ہیں، اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی پانی نہیں تھا، ہم تھک گئے تھے، نماز تو جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ اور دیکھیں ہمارے ایمان کا پتہ ہی یہاں سے چلتا ہے ہم کتنے نمازی ہیں۔ ابھی بھی ہماری میجورٹی ایسی ہوگی جو روزہ تو رکھ لیتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، یا نماز تو پڑھ رہی ہے لیکن فرض روزے صرف اس بنا پر چھوڑ رہی ہے کہتے کہ نہیں ہم رکھ نہیں سکتے۔ کیا عذر ہے ہمارے پاس، ہم کیا نہیں کر سکتے، دنیا کا ہر کام کرتے ہیں، لیکن ایک روزہ رب کی عبادت کی جب بات آتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو دیکھیں تیمم کے لیے کیا ہے کہ ایک مٹی پاک مٹی کے اوپر آپ ہاتھ پھیر لیں، آپ اضافی مٹی پھونک مار کے اڑا لیں، ہاتھوں کو پشت پہ اور اپنے چہرے پہ ان ہاتھوں کو پھیرنا، تیمم ہو گیا اور آپ نے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایون غسل کرنے کی ضرورت تھی تب بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم رستے سے بھٹک جاؤ۔ اور فرمایا اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے اور اللہ کافی دوست ہے، اور فرمایا وہ کافی مددگار ہے۔ من الذین ہادو، جو لوگ یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو اور تم سنوائے نہ جاؤ، اور رائنا کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کرتے تھے نا کہ میری بات سنو، تو وہ کیا کہتے تھے سن تو لیے لیکن ہم نے ماننا نہیں، اور ساتھ کیا کہتے تھے اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں بات سنیے تو کوئی بھی لفظ، تو وہ اللہ کے نبی کو زبان سے بولتے کہتے تھے واسمع بات سنے، لیکن دل میں کہتے تھے اللہ کرے تم سننا ہی بند کر دو، غیر مسمع تم سنوائے نہ جاؤ، ان کی دل کی باتیں اللہ نے نازل کی۔ اور وہ رائنا کا اصل لفظ تھا، معنی تھا کہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے، لیکن جب وہ اس لفظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے رائنا، جس کا معنی بنتا تھا اے ہمارے چرواہے، تو اس لفظ کو بولتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی اذیت دینے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ کہتے انظرنا ہماری طرف دیکھیے، ان کے لیے بہتر تھا اور یہ زیادہ درست بات تھی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، تو وہ زیادہ نہیں بلکہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لے ہو جو ہم
ہم نے نازل کیا ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کر دیں۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جو کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے نا، جو قرآن تمہارے پاس ہے، جو الہامی کتاب آ گئی ہے، اس پر ایمان لے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نطمس وجوہا، ہم تمہارے چہرے کو مٹا دیں، چہرہ بگڑ جائے، اور فرمایا فنردها علی ادبارها، اور ہم اس کو تمہاری فرنٹ سے ہٹا کے پیچھے لگا دیں۔ اس سے پہلے اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے نا، ہم سو کر اٹھیں اور ہم آئینہ دیکھیں تو ہمارا چہرہ مٹ چکا ہو، قادر ہے نا اللہ تعالیٰ۔ کسی ملک میں آج بھی وہ بایوگرافی موجود ہے کہ ان انسانوں کے چہرے بگڑ کر بندروں کے ہو گئے، ان کے چہرے پہ بال بڑے بڑے آ گئے اور بالکل شیپ جو ہے وہ ان کے ٹوٹلی چہرے بندروں کے بن گئے، کیونکہ انسان کے جسم کے اندر ڈی این اے موجود ہے اور وہ بہت قریب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ رب تمہارا چہرہ ہی نہیں بگاڑے گا بلکہ بگاڑ کے پیچھے لگا دے گا، پیچھے کو مڑ جائے گردن اور وہ کسی صورت بھی سیدھی نہ ہو۔ ہم کچھ کر سکتے؟ ہمارا چہرہ بگڑ جائے ہم اپنے آپ کو سنوار سکتے؟ وہ رب ہی بگاڑ دے، لیکن یہ ہوگا کب؟ اللہ نے فرمایا اگر تم اس کتاب کو نہیں، اس کتاب کو اپنے ضابطۂ حیات نہیں بناؤ گے، اس کتاب کے ساتھ جڑو گے نہیں، اور اس کتاب پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل نہیں کرو گے۔ دیکھیں آج ہم اس کتاب سے دور بھی ہیں، ہم قرآن سے دور بھی ہیں، اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بھی سمجھتے ہیں، تو ہم بہت غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا پھر ہم تم پر ایسی لعنت کریں کما لعنا اصحاب السبت، جیسی لعنت ہم نے ہفتے کے دن والوں پر کی تھی۔ اب ہفتے کے دن والے کون تھے؟ یاد ہے آپ کو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہفتے کے دن والوں پر کیا عذاب آیا تھا؟ کیا عذاب؟ اللہ نے ان کو قیردۃ خاسئین، ذلیل و رسوا ہونے والے بندر بنایا تھا اللہ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم تو ہو کے رہتا ہے، وہ رب نے حکم ہی دینا ہے، اور ہمارے چہرے بگڑ جائیں۔ ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اپنے رب کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے وہ جسے چاہے گا، اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو پاک کرتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا دیکھیں ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم پاک ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، ہم نے تو کبھی کچھ غلط ہی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو پاک نہ کہو، کیونکہ اللہ تمہیں جانتا ہے اور تمہارا دل بھی اس بات سے واقف ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، تم کرتے کیا ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہم زیادہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دیں۔ جو بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں کسی کی، ان کے منہ پہ مٹی ڈالنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ دیکھیں انسان اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنے لگتا ہے، جبکہ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز ہی سمجھنا چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاتھوں میں جنت کی ٹکٹ نہیں ہے ہم میں سے کسی کے پاس؟ ہمیں گارنٹی ہو کہ ہماری قبر جنت کا باغ ہوگی اور ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، تو ہم کس چیز کی تعریف کروا رہے ہیں اور کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں، کس بات پہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ رہے ہیں؟ اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور سری گناہگار ہوتے ہیں، اور فرمایا گناہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، وہ بتوں اور باطل معبود پر ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے جو ایمان لائے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے پھر کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، یا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے تو اس وقت تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی نہیں دیں گے، یا وہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی تھی اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، پھر ان میں سے کوئی تو ایسا ہے فرمایا جو اس پر ایمان لے آیا، اور کوئی وہ ہے جو اپنے رب سے منہ موڑ کے چلا گیا، اور فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ جلانے کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا
سوف نصلیہم نارا. فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے. اور یہ آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا جب ان کی کھال جل جائے گی، ان کی جلد جل جائے گی. فرمایا بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم ان کی کھال بدل دیں گے تاکہ وہ مزید پر مزید عذاب چکھیں. آپ جانتے ہیں نا سب سے زیادہ اذیت، سب سے زیادہ تکلیف ایک تو جلنے کی ہوتی ہے اور ہماری سکن جلنے کی ہوتی ہے. سب سے زیادہ تکلیف ہماری سکن پہ ہوتی ہے، جلد پر ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جہنمیوں کی جلد جب ساری جل جائے گی نا اور تکلیف اتنی ہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو نہیں کھان دیں گے. اب وہ جلے گی، پھر اتنی اذیت ہوگی، اور پھر نہیں دیں گے، پھر اذیت ہوگی. اور اصل میں دنیا میں ایک انسان کو اگر سوئی سے بھی ڈر لگتا ہے، جنہوں نے کبھی انجیکشن نہیں لگوایا ہوتا، جو بار بار لگتا ہے تو یوز ٹو ہو جاتے ہیں نا، ان کو انجیکشن تکلیف نہیں دیتا تھا. جن کے ڈائلسس ہوتے ہیں، جن کے گردے صاف ہوتے ہیں، ڈائلسس ہوتے ہیں، ان کو شروع میں یہ پروسیس بڑا تکلیف دہ لگتا ہے، بعد میں وہ بھی یوز ٹو ہو جاتے ہیں. ان کو تکلیف کی عادت ہو جاتی ہے، ان کو محسوس نہیں ہوتا. لیکن کل قیامت کے دن تکلیف کی عادت کسی کو نہیں ہوگی. ہر دفعہ کی اذیت پہلے سے بڑھ گئی ہوگی، ہر دفعہ کی تکلیف پہلے سے بڑھ کر ہوگی. آپ لوگوں میں سے، ہم لوگوں میں سے جن لوگوں نے ہاسپٹل میں اگر کوئی راتیں گزاری ہے، وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو امیجن کیجئے ہر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے والوں کو کیا ہوتا ہے، کتنا ٹائم رہ گیا اس کے بعد ہم نے گھر جانا ہے. ہوتا ہے اس میں ابھی چند گھنٹے باقی. لیکن ہمیں جہنم کی آگ سے باہر نہیں نکالا جائے گا. یہ کھال جل رہی ہے، بدل رہی ہے، پھر جل رہی ہے، پھر بدل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بڑا غالب ہے، یہ مت سوچنا کیسے ہوگا. اور اس رب کے معاملات میں بڑی حکمتیں ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں. اور مومنوں کی کوالٹی پتہ کیا ہے؟ کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں، جب وہ رب کا کلام سنتے ہیں، ان کی جلدوں کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے اثرات ان کی جلدوں پہ نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں ہم ان کو جنت کے باغوں میں داخل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے. وہاں ان کے لیے پاکیزہ زوج ہوں گے اور ہم ان کو جنت کے بڑے گہرے سایوں میں داخل کریں گے. اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایمانتوں کے حقدار، ایمانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں جنت چاہیے تو جنت میں ظاہری بات دنیا کے حقیر سائے تھے، اور جو صحابہ کرام جن علاقوں میں رہا کرتے تھے وہاں پہ تو زیادہ طویل سائے ہوتے ہی نہیں تھے، نہ بڑی بلڈنگز تھی، نہ ایسے گھنے درخت ہوتے تھے. تو ان کو خوشخبری دی گئی کہ تمہیں جنت میں بڑے گہرے سائے ملیں گے، لیکن ان جنتوں تک پہنچنے کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہوگا. اور وہ جو کرنا ہے ان میں نمبر 1 کیا ہے؟ ایمانتیں ان کے حقداروں تک پہنچانی. اور وہ جو سایہ ملے گا اس کے بارے میں حدیث پتہ چلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے سائے میں سوار اگر 100 سال چلتا رہے پھر بھی اسے طے نہیں کر پائے گا. اور ایک حدیث میں اس درخت کا نام شجرۃ الخلد آیا ہے، ہمیشگی کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا کام، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھی بات نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سننے والا اور جاننے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں. پھر اگر تم میں سے کسی چیز پر جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں انصاف کرنے والے، انصاف آج ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے، ظلم اور انصاف. اللہ کے نبی نے فرمایا انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلے میں، اپنے گھر والوں میں اور رائے میں، یعنی حاکم ہے تو اپنی حکومت میں انصاف کرتے ہیں، وہ اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں طرف ہوں گی اور رحمان کے دونوں ہی ہاتھ بائیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قاضی اور حاکم کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتے.
دیکھیں آج ماؤں کو بھی انصاف کرنا پڑتا ہے اپنے بچوں کے درمیان. اسی طرح اگر گھریلو معاملات ہیں ان میں بھی انصاف, اور جو انصاف کرے گا اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ جنت میں نور کے ممبروں پر اللہ کے دائیں طرف وہ لوگ ہوں گے جہاں سب لوگ کہیں نہ کہیں ذلیل و رسوا ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو انصاف پسند فرمائے, بنائے اور فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان تو کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا, لیکن چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں, حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کر دیں. اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں گمراہ کر دے, وہ بہت دور کی گمراہی میں لے جاتا ہے. جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ, تو منافقوں کو دیکھو گے کہ تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں اور وہ بڑی برے طریقے سے منہ موڑتے ہیں. پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا, پھر تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ایک دوسرے کو ملانے کے سوا کچھ بھی نہیں چاہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. سو آپ ان سے اپنا رخ موڑ لیجئے اور ان کو ایسی بات کہیے, ان کو ایسی نصیحت کیجئے جو ان کے دلوں میں اثر کرنے والی ہو. اور فرمایا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے. ہر دور میں رسول کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ لوگ اس کی فرما برداری کریں. اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگ اس کو رب کے برابر بنا لیں, لوگ اس کو اپنا بت ہی بنا کے رکھ لیں, لوگ اس کو پوجنا شروع کر دیں. نہیں, تاکہ لوگ اس کی اطاعت کریں, اس کی بات بنا مانیں. اور اگر واقعی یہ لوگ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے ہیں پھر اللہ سے بخشش مانگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو یہ لوگ اپنے رب کو بڑا توبہ قبول کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا پائیں گے. فرمایا بس نہیں, آپ کے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے. قرآن کیوں ہے ہمارے پاس, رسول کیوں آئے؟ تاکہ ہمارے معاملات جو خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں, جو معاملات بگڑ جاتے ہیں, ہم ان کی اصلاح کے لیے قرآن کھولیں. آیا اس معاملے کا حل قرآن میں کیا ملتا ہے؟ آیا اس معاملے کا حل رسول اللہ نے کیسے بتایا؟ تو فرمایا پھر اپنے دلوں میں اس سنت پر عمل کرنے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں, تو جو آپ فیصلہ کر دیں وہ اس کو تسلیم کر لیں, بڑے اچھی طریقے سے تسلیم کرنا. اور فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اگر ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے, مگر ان میں سے تھوڑے ہی. اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے اور ہم ان کو سیدھے رستے پر بھی چلاتے. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے تو فرمایا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر ہم نے انعام کیا. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو سورہ الفاتحہ میں دعا مانگتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے انعام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, صرف محبت کا اظہار نہیں بلکہ عملی اظہار کرتے ہیں, تو فرمایا یہ لوگ انعام یافتہ لوگوں میں ہوں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ ہوں گے, یہ لوگ صدیقین کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, اور فرمایا یہ بڑے ہی اچھے ساتھی ہیں. یہاں پہ رفیق لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رفیق اصل میں ساتھی کو کہتے ہیں. دیکھیں جب ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بہت عمدہ درجے کے لوگ, فار ایگزامپل آپ اپنے اسکول کے پرنسپل کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, تو اب آپ کھانے کے ٹیبل پہ ویسے بیٹھ کے کیسے کھانا کھائیں گے؟ سوچئے. اب ان کے ساتھ بیٹھے, ٹھیک, یہ ملک کے وزیر اعظم یا صدر لائک مریم نواز سمجھ لیں, جسٹ ایک مثال دیں. اب کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کیسے کھانا کھائیں گے؟ کچھ گر نہ جائے, بڑے بڑے کانشیس ہو گئے. آپ کو وہ کھانا کھانے کا مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا نا, کیونکہ وہ زیادہ کانشیس ہے.
آپ کو تو الگ میں چیز اٹک رہی ہے، اچھا وہ کہیں کچھ خراب نہ ہو جائے. لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ اب جنت میں انبیاء بھی ساتھ ہیں. یاد رکھیے کہ جنت میں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جنت میں انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین، اصحاب کہف، سب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑے اچھے ساتھی ہوں گے. اب یہ اچھے ساتھی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اچھے ساتھی جنت میں کیا ہوگا؟ شراب کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، وہاں کے کھانے ہیں جو کھانے، تو اکٹھا کھانا کھانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ لوگ وہاں اکٹھے رہیں گے تو وہاں پہ آپ ایسے نہیں رہیں گے جیسے آپ پرتکلف کسی کے گھر آنے پر ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس بیٹھنے پر ہوتے ہیں، بلکہ یہ بڑے اچھے ساتھی ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ، ساری صحابیات، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، حضرت مریم رضی اللہ علیہ السلام، سب وہاں موجود ہوں گے. لیکن وہاں پہ ہمارے اندر وہ تکلف نہیں ہوگا جو دنیا میں کسی انسان کو لے کر ہوتا ہے. کچھ زیادہ اسپیشل مہمان آ جائے نا تو فائدہ نہیں، آنے کی بڑی خوشی ہوتی، لیکن بعد میں کیا دعائیں ہو رہی ہوتی ہے، یہ چلے جاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم بہت زیادہ تکلف میں پڑ چکے ہوتے ہیں، ہم انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ہم وہاں پہ کمفرٹیبل ہونے کے لیے ان سے زیادہ ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کر ذرا کمفرٹیبل. اور جو اپنے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، سوچئے بیسٹ فرینڈ، آپ کی بیسٹ فرینڈ جس سے آپ چیز چھین کے کھا سکتے ہیں، اور قرآن پاک میں آپ آگے جائیں گے آپ کو لفظ ملیں گے کہ آپ ان سے چیز لے کر کھا رہے ہوں گے، دے رہے ہوں گے ایک دوسرے کو. اور وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سب ہوں گے. اور کیسے ہوں گے؟ لائک اے بیسٹ فرینڈ. وہ کمپنی انسان انجوائے کرتا ہے، وہی انجوائے کرتے ہیں نا جہاں آپ باتیں بھی کر رہے ہیں، جہاں آپ کو پرواہ نہیں ہے کچھ کیسے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے اور ویسے عمل کرنے کی ضرورت ہے جیسے وہ کر رہے ہیں، پھر ہی ہم ان کے برابر پہنچ سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے اور آپ کا رب علم رکھنے کے لیے کافی ہے. انعام یافتہ، ہم سب انعام یافتہ ہونے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ربیع بن کعب اسلمی بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارا کرتا تھا، آپ کے لیے پانی کا لوٹا بھر کے لایا کرتا تھا، وضو کروایا کرتا تھا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے مانگو کیا مانگتے ہو؟ مانگ لو جو مانگنا ہے. سوچئے ہمیں بھی کوئی کہہ رہا ہے مانگو کیا مانگنا ہے، ہم کیا مانگیں گے؟ ایسے آپ کو سارے گھر میں نظر دوڑائیں گے، اسٹوڈنٹ ہے تو اسکول کے بیگ میں نظر دوڑائیں گے کون سی کتاب مسنگ ہے، ایسے ہی کون سی چیز نہیں ہے. اب وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی پوچھنے والے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو. تو اس ٹائم پہ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے بدلے میں جنت میں آپ کی دوستی چاہیے، جنت میں آپ کی مرافقت کا لفظ آتا ہے، مرافقت رفیقہ سے، وہی فرینڈشپ چاہیے جنت میں. اللہ کے نبی آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کے ساتھ جانا ہے، آپ کے پاس رہنا ہے جنت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ اور بھی مانگ لو. وہ کہنے لگے بس جو کچھ اور ہے وہ بھی یہی ہے، حدیث کے لفظ ہے جو کچھ اور ہے نا وہ بھی یہی ہے، بس آپ کا ساتھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو، یعنی کثرت سے سجدے کیا کرو. کثرت سے سجدے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، ہم سنتیں پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں. اتنے نوافل پڑھو، اتنے سجود کرو کہ کل قیامت کے دن تم میرے ساتھ آ جاؤ. اللہ کے نبی نے کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں بس ٹھیک ہے تم بخشے، بلکہ کیا فرمایا؟ کثرت سجود سے مدد کرنی. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی. دنیا میں انسان جس سے بڑی محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. سوچئے اگر وہ جہنمی ہے تو ہم کہاں ہوں گے؟ جہنم کی گہری کھائی میں. تو کیوں نہ ہم ان ہستیوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں، انہی سے محبت کریں اور انہی کے اس میں حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں. کل قیامت کے دن پھر ہمیں ان کی مرافقت حاصل ہوگی، ان کی رفاقت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان کی رفاقت عطا فرمائے.
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت ہے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ ہی اٹھائیں گے، گو میں ان جیسے عمل نہیں کر سکتا۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی کی دعائیں ملی ہوئی ہیں، جن کو اللہ کے نبی کی دعائیں ملی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں ان جیسے عمل نہیں کر سکتا لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ سوچئے کیا آج ہمیں واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت انس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے محبت ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان اپنے پاس رکھا کرو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو، بے شک تم میں سے یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت دیر لگا دے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا کہ اللہ نے تو مجھے بچا لیا۔ کسی دین کی مجلس کی بات ہے، میدان جنگ کی بات ہے، جان بوجھ کے دیر کر رہا ہے، چلو لیٹ ہو ہی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں شکر ہے میں تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہوگا تو وہ یقیناً ضرور کہے گا جیسے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی۔ یعنی جو چلے گئے اگر ان کو مالا دولت مل رہا ہے، کچھ لے کے واپس آ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں کاش ہم بھی چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور فرمایا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں، بس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال نہایت کمزور رہی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی لڑائی جھگڑا نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی اچانک ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق تھا، تو فرمایا بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑنا فرض کیوں کر دیا جبکہ تو نے ہمیں ایک قریب تک مہلت بھی کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا سامان بڑا ہی تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پکڑ لے گی، خواہ تم کسی محفوظ قلعوں میں ہی کیوں بند نہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون انبیاء کو لوگوں نے منحوس قرار دیا اور کہنے لگے یہ جو مصیبت آ رہی ہے اس کی وجہ صرف تم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کہہ دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر ان لوگوں کو کیا ہے قریب نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی بات سمجھ سکیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی بھلائی تجھے اللہ کی جو پہنچی ہے تجھے وہ اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچی ہے تو وہ تیرے اپنے نفس کی وجہ سے پہنچی ہے۔ یعنی نحوست کسی انسان کی نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہم سب یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایسے ہو گیا اس لیے ہمارا دن خراب ہو گیا، ایسے ہو گیا اس لیے ہم پر یہ مصیبت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھو جو تمہیں بھلائی مل رہی ہے وہ بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے مل رہی ہے، اور جو تمہیں سزا مل رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے وہ بھی تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اب دیکھیں منحوس ہم سمجھتے ہیں فلاں انسان ہمارے گھر میں آیا اس کی نحوست ہے اس لیے ایسے ہو رہا ہے، یہ مد نظر رکھتے ہیں اس بات کو۔ آج رات کو بلیاں لڑ رہی ہیں اس لیے ہمارے گھر میں نحوست آ گئی، اس لیے ایسے ہو گیا۔ اور میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں بلیوں کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے اور ہمیں اپنی زندگی کی پڑ جاتی ہے۔ ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، وہ آپس میں بیچاری بھوکی ہیں اور ہمیں اپنی زندگی کا خطرہ پڑ جاتا ہے کہ دیکھیں نحوست ہوتی ہے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔
ہم بے نمازی ہیں، نحوست ہوگی، پھر بلیاں کیا، پھر جو مرضی کچھ کر لے. ہم کہہ رہے ہیں بدھ کا دن منحوس ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ مہینہ منحوس ہے، یہ انسان منحوس ہے. نہیں، منحوس ہم خود ہیں اگر ہم عمل صالح نہیں کریں. ہم بے نمازی ہیں، ہم خود مشرک ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے. جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھ پر ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا.